السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم ہیں قرآن کے سفر کے ساتھ۔ اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنا علما۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تأکلوا، اور نہ کھاؤ، اموالکم، اپنے مالوں کو، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے، وتدلوا، اور رہنمائی کرتے ہو، بہا، اس کے ذریعے، الی الحکام، اپنے حکمرانوں کو، لتأکلوا، تاکہ کھائے، فریقم، ایک جماعت، من اموال الناس، لوگوں کے مال کو، بالاسم، گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ اب اس آیت مبارک میں یہ بتایا گیا کہ جو دوسروں کی زمین پر قبضہ کرتے ہیں یا کسی پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں اور پھر اپنے حکمرانوں کو بھی رشوت دے کر اپنے ساتھ ملاتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال کو زیادتی کے ساتھ مت کھاؤ۔ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الاہلۃ، چاند کے بارے میں، کل کہہ دیجئے، ہی مواقیت للناس، وہ وقت ہے لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کا، ولیس البر، اور نیکی یہ نہیں، بان تاتوا، کہ تم آؤ۔ اب اس آیت میں بتایا گیا کہ لوگ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان کو بتا دیجئے کہ چاند کے ذریعے لوگ وقت معلوم کرتے ہیں، اور جتنے بھی فضیلت کے مہینے ہیں ان کو چاند کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے، اور 12 ربیع الاول رمضان کا مہینہ اور 10 محرم کا دن، تو ان سب کو چاند کے اعتبار سے ان فضیلت والے دنوں کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں کہ تم آؤ، بیوتا، گھروں میں، من ظہورہا، اس کی پیٹھ کے پیچھے سے، ولیکن البر، لیکن یہ نیکی یہ ہے، من اتقی، جو تقوی اختیار کرے، واتوا البیوت، اور آؤ گھروں میں، من ابوابہا، اس کے دروازے سے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ جب وہ لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکل جائیں، اگر وہ کسی چیز کے لیے واپس انہیں آنا پڑ جائے یا کوئی چیز گھر میں بھول جائیں تو وہ گھر کے دروازے سے نہیں آتے تھے کہ بس ایک دفعہ ہم حج کے لیے نکل چکے ہیں، تو وہ دروازے گھر کی پشت سے آتے تھے۔ تو ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم گھر کے دروازے سے ہی واپس لوٹو۔ وقاتلوا، اور قتال کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تم سے قتال کرتے ہیں، ولا تعتدوا، اور نہ زیادتی کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب المعتدین، زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ وقتلوہم، اور قتل کرو، حیث ثقفتموہم، حیث ثقفتموہم، جہاں تم انہیں پاؤ، واخرجوہم، اور تم نکلو، من حیث اخرجوکم، جہاں سے تمہیں نکالا گیا، الفتنۃ، فتنہ، اشد، سخت ہے، من القتل، قتل سے، ولا تقاتلوہم، اور نہ تم قتل کرو، عند المسجد الحرام، مسجد حرام میں، حتیٰ، یہاں تک کہ، یقاتلوکم، تمہیں قتل کیا جائے، فیہ، اس میں، فإن قاتلوکم، اگر تمہیں قتل کیا جائے، فاقتلوہم، تو تم قتل کرو، کذالک، اسی طرح، جزاء الکافرین، بدلہ ہے کافروں کا۔ اب اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی لشکر روانہ کرتے تو اس کو پہلے یہ ترغیب کرتے، نصیحت کرتے کہ جتنی تم سے زیادتی کی جائے گی اتنی ہی زیادتی تم کرنا، اور عورتوں کو نہ مارنا اور بچوں کو نہ مارنا، اور جو وہاں کے رہنے والے ہیں انہیں قیدی مت بنانا، جتنی زیادتی وہ تم پر کریں اتنی زیادتی تم ان پر کرو۔ فَإِنِ انتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وقاتلوہم، اور ان سے قتال کرو، حتیٰ، یہاں تک کہ، لا تکون فتنہ، نہ رہے فتنہ، ویکون الدین للہ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ فإن انتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، فلا عدوان، پس نہ ان سے دشمنی کرو، الا مگر علی الظالمین، ظالموں پر۔ اب اس آیت مبارک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم بھی ان کے ساتھ اتنی ہی زیادتی کرو، اتنا ہی قتال کرو جتنا انہوں نے تمہارے ساتھ کیا۔ ان قریش والوں نے جب مسلمانوں کو مکہ سے نکالا ذلیل و خوار کر کے، تو مسلمانوں نے یہ ارادہ کیا آپس میں کہ ان کا تجارتی قافلہ جو ابو سفیان کا ہے وہ لوٹیں گے۔ چنانچہ یہ 313 مسلمان چند ہتھیاروں کے اور ڈنڈوں کے ساتھ ان کا قافلہ لوٹنے کے لیے گئے، اور وہاں وہ قریش کی 1000 کی جماعت آ گئی، اور اللہ رب العزت نے ان کو شکست دے دی 313 مسلمانوں کے ہاتھوں۔
تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جتنی وہ دشمنی کریں اتنی تم کرو، اور جتنا قتال وہ کریں اتنا تم کرو، اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اب جب ان کو شکست ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذہن میں یہ سوچا کہ قتال بس اتنا ہی تھا، یعنی اب کوئی فتنہ باقی نہیں رہے گا، کیونکہ قریش کے جو تھے 70 سردار جو تھے وہ مارے گئے تھے اور 70 سردار جو تھے وہ قیدی ہو گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد بھی مسلسل قتال ہوتے رہے، غزوہ جو ہے بدر سے قتال شروع ہوا اور غزوہ تبوک تک مسلسل قتال رہا۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر کا قتال ہوا، اور 3 ہجری کے اندر جو ہے وہ غزوہ احد، اور 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق، اور اس کے بعد 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ، اور پھر 7 ہجری کے اندر غزوہ خیبر، اور 8 ہجری کے اندر فتح مکہ، اور اس کے بعد حنین، اور پھر 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی طرف روانہ ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رومن کے بارڈر میں 40 دن تک رہے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف قبائل آتے اور یہ کہتے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اگر ہم آپ کا ساتھ نہ بھی دے سکے تو ہم کبھی بھی آپ کی مخالفت نہیں کریں گے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ یہ آخری قتال ہے، یعنی اسلام غالب آ گیا اور اس کے بعد کوئی فتنہ نہیں باقی بچا۔ الشہر الحرام، حرمت والے مہینے، بالشہر الحرامی 4 مہینے ہیں، والحرمات اور حرمت میں قصاص ہے، فمن اعتدی پس جو زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدوا پس تم بھی زیادتی کرو، علیہ اتنی، بمثل ما اعتدی جتنی تم پر کی گئی، علیکم تم پر، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، واعلموا جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع المتقین ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اس آیت مبارک میں یہ بتایا گیا کہ حرمت کے مہینے جو تھے وہ 4 تھے، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور اس میں جو مخالف تھے وہ بھی لڑائی نہیں کرتے تھے، اور یہاں یہ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اگر وہ لڑائی کریں تو قصاص ہے، یعنی آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، اور اتنی ہی زیادتی کرو کہ جتنی وہ تم پر کریں۔ وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا اور نہ ڈالو، بِأَیْدِیکُم اپنے ہاتھوں کو، إِلَى التَّهْلُکَةِ ہلاکت کی طرف، وَأَحْسِنُوا اور نیکی کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المحسنین نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم بھی نیکی کرو، حد سے زیادہ زیادتی نہ کرو، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، صدقہ کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ اور پورا کرو حج کو، وَالْعُمْرَةَ اور عمرے کو، للہ اللہ کے لیے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ اور جب تمہیں گھیر لیا جائے، فَمَا اسْتَيْسَرَ پس جو تمہیں آسان ہو، مِنَ الْهَدْيِ قربانی سے، وَلَا تَحْلِقُوا اور نہ منڈواؤ، رؤوسکم اپنے سروں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الہدی محلہ قربانی پہنچ جائے اپنی جگہ پر۔ مبارک میں یہ بتایا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے صحابہ کرام کو لے کر نکلے تو راستے میں صلح حدیبیہ کی شرائط رکھی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا اور کہا گیا کہ اگلے سال آپ حج اور عمرہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ آپ قربانی کریں اور پھر احرام کھول دیں۔ صحابہ کرام کو غصہ تھا اور وہ کھڑے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے کہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی تھی، اور کہا کہ صحابہ کرام احرام نہیں کھول رہے اور قربانی نہیں کر رہے، تو ام سلمہ نے کہا کہ آپ کریں اور آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام خود کریں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور احرام کھول دیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا تو انہوں نے بھی فوراً ایسا کر لیا، کیونکہ وہ اس انتظار میں تھے کہ کیا پتہ اللہ کا کوئی اور حکم نہ اتر آئے اور ہمارے لیے کوئی گنجائش کی صورت نکل آئے۔ تو اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اگر کسی کے سر میں کوئی تکلیف ہو، فمن کان منکم مریضا اگر کوئی مریض ہو، او بھی یا اذن تکلیف ہو، من رأسی اس کے سر میں، ففدیۃ پس وہ فدیہ دے، من صیام روزوں کا، او صدقۃ یا صدقہ، او نسک یا قربانی، فاذا امنتم پس جب تم امن کی حالت میں ہو۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی مریض ہو جس طرح اس کے سر میں جوئیں ہوں اور تکلیف ہو رہی ہو تو وہ اس کا فدیہ دے دے، 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا اس کے عوض کوئی جتنا کچھ ہو سکے خیرات دے دے، یا پھر قربانی کر دے۔ فمن تمتع بالعمرۃ پس جب تم نفع اٹھاؤ عمرے کا، الی الحج حج کے ساتھ، فمستیسر پس جو آسان ہو، من الہدی قربانی میں سے، فمن لم یجد پس اگر نہ پاؤ تو فصیام ثلاثۃ ایام الی الحج تو اس کا مطلب ہے کہ حج میں وہ پھر 3 روزے رکھ لو، او سبعۃ یا 7 اذا رجعتم جب تم واپس گھر کی طرف لوٹ آؤ، تلک عشرۃ کاملۃ یہ پورے 10 ہو جاتے ہیں، ذالک یہ اس وجہ سے، لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرامی
یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس کا گھر یعنی اس کا رہنا مسجد حرام کے پاس نہ ہو، نزدیک نہ ہو، بلکہ کہیں دور سے آیا ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنا درس ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ملیں گے۔ تمت بالخیر، اللہ حافظ۔